سبحان اللہ۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی حضرت عمر کے دور میں مجاہدین کی جماعت کے ساتھ روم میں گرفتار ہو گئے۔ تو عبداللہ بن حذافہ سہمی بہت خوبصورت بھی تھے اور بہت بہترین گفتگو بھی کرتے تھے۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا عبداللہ بن حذافہ سہمی کے حسن کو دیکھ کر، اس کی گفتگو کو دیکھ کر، اس کے کردار کو دیکھ کر۔ تو روم کے بادشاہ نے اس زمانے میں اس نے کہا تنصر ازوجک بنتی واشرکک فی ملکی۔ عبداللہ بہت سمجھدار آدمی ہے تو، تیرے کو میں ایک پیشکش کرتا ہوں، عیسائی بن جا، اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں گا اور روم کی سلطنت میں تجھے وزارت دے دوں گا۔ لیکن عیسائی بن جا۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے فرمایا کہ تو روم کا بادشاہ ہے، اگر تو پوری دنیا کا بادشاہ ہوتا، ہفت اقلیم، پوری دنیا کی بادشاہت میرے حوالے کر دیتا، تو مجھے ایک عہدہ دے گا نا، پوری بادشاہت بھی نہیں دے رہا، میں تو اس کی نہیں، میں تو کروں پوری دنیا کا تو بادشاہ ہوتا، ساری دنیا کی بادشاہت میرے قدموں میں ڈالتا اور مجھے کہتا ایک لمحے کے لیے صرف ایمان چھوڑ دو تو یہ سودا بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ایمان جن راستوں سے ہمارے پاس پہنچا ہے وہ بڑے مضبوط راستے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، بڑا پکا آدمی ہے۔ تفاسیر میں لکھا اتی بکرتن، بکرا کہتے کڑائی کو عربی میں، ایک بڑی کڑائی منگوائی، اس میں تیل ڈالا، اس کو گرم کیا، اور عبداللہ بن حذافہ سہمی کو نہیں، ان کے ایک ساتھی کو پکڑا اور بندوں سے کہا ڈالو اس کے سامنے۔ جب اس کو ڈالا تو چند منٹوں میں ہی پکوڑا ہو گیا، ختم۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بادشاہ کے نمائندے نے کہا کہ عبداللہ رو پڑا ہے۔ بادشاہ نے کہا بلاؤ۔ کہا کیوں، کیا ہوا عبداللہ؟ عبداللہ بن حذافہ سہمی کا یہ جملہ سننے کا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی نے کہا اللہ کی قسم، موت کے ڈر سے یا زندگی کے لالچ میں نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ عبداللہ کی ایک جان ہے۔ کاش آج میری اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے بدن کے بال ہیں، اور ایک ایک کو کڑائی میں ڈالا جاتا، مزہ تو تب آتا۔ اللہ، ایک عبداللہ کو ڈالو گے کیا مزہ آئے گا؟ ہائے، میں نے کہا ہائے، یہ کڑائی ہوتی، یہ تیل ہوتا، اور میرے اتنی جانیں ہوتی جتنے میرے بال ہیں، اور ایک ایک اللہ کے نام پر کٹ مرتا، جلتا، بنتا، مجھے مزہ آتا اللہ کے ساتھ۔ بادشاہ بڑا حیران ہو گیا، یار کمال انسان ہے۔ کہا اچھا ایک کام کرو، تم میری پیشانی کو بوسہ دے دو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ عبداللہ بن حذافہ نے کہا میری ایک شرط، بوسہ دوں گا لیکن صرف مجھے نہیں، میرے ساتھیوں کو سب کو اگر چھوڑتے ہو تو اپنے لیے نہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے بادشاہ کے پیشانی کو بوسہ دیا، بادشاہ نے آرڈر کیا سب کو آزاد کرو۔ جب مدینہ پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، مجلس کو کہا سب کھڑے ہو جاؤ اور عبداللہ بن حذافہ کے ماتھے کو چھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید، حضرت عثمان شہید، حضرت علی شہید، شہدائے بدر، شہدائے احد، حضرت حمزہ شہید، شہادتوں کی داستان ہے۔ اس دین کو ایسا چمکتا دمکتا ان شہادتوں اور ان قربانیوں نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ملت ابراہیمی، یہ ملت ابراہیمی ہے،
ملت ابراہیمی میں ہے ہی قربانیاں. ملت ابراہیمی میں ہے ہی قربانیاں، اس میں ہے ہی مجاہدے. ایسے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست نہیں بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب نہیں بنایا. ایک کو دوست بنایا، ایک کو محبوب بنایا. خلیل کا مرکز بیت اللہ بنایا، محبوب کا مرکز مدینہ بنایا، اور دونوں کو عالم اسلام کے ساتھ جوڑ دیا. تو جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈرا کر دمکا کر ہم یہ مدرسے ختم کر دیں گے، یہ ان کی بے وقوفی ہے. خوش نصیب ہے جو ان مدارس کے ساتھ وابستہ ہے. میرے عزیز دوستو، مولانا عبد القادر صاحب نے ماشاءاللہ یہاں پر، اور ان کے اساتذہ نے اور ان کی انتظامیہ نے ماشاءاللہ ایک بہت بڑا گلشن بنایا. اللہ تعالیٰ ان کے اس گلشن کو قیامت کی صبح تک آباد رکھے، اور یہ ایک بہترین دینی مرکز بن رہا ہے اور دن بدن آگے کی طرف جا رہا ہے. یہ اخلاص نیت کے ساتھ ہوتا ہے، کام ایسے نہیں بڑھتے. بڑی بڑی بلڈنگیں بن جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں، وہ بچوں کو منتیں کر رہے ہوتے ہیں خدا کے واسطے آ جاؤ بھئی ہمارے پاس پڑھو، کوئی آنے کو تیار نہیں ہوتا. لیکن جہاں پڑھائی ہوتی ہے، جہاں بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہوتی ہے، جہاں نظام آگے کی طرف چل رہا ہوتا ہے، یہ ان محنت کرنے والوں کے اخلاص کی نشانی ہوتی ہے. وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں. یہ ایسے مدارس نہیں چلتے. مولانا تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، میں محدث العصر حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر میں تھا. ختم نبوت کے ہم سفر کر رہے تھے، جگہ جگہ جلسے پروگرام ہوتے تھے، رات کو دیر سے آتے تھے. کہا ایک دن میں نے دیکھا مجھے کوئی رونے کی آواز کمرے میں آ رہی ہے. جب میں اٹھا میں نے دیکھا حضرت بن نوری مصلی پر اللہ کے سامنے رو رہے ہیں. یہ ان رات کے رونوں سے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے سے اور اخلاص نیت سے یہ مدارس چلتے ہیں. یہ پیسوں سے نہیں چلتے ہیں، یہ ان علماء کے اخلاص سے چلتے ہیں. اور وہ دن بدن آگے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قبول کرتے ہیں، اللہ اسے مرکز بنانے کی توفیق دیتے ہیں. ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ نے دوست بنایا، ان سے مرکز بنایا. مکہ مکرمہ میں پوری دنیا کے لیے مرکز بنایا. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا. اللہ نے اس مرکز کو رسول اللہ کے ذریعے سے آباد کروایا، اور پھر ایک اور مرکز مدینے میں قائم کیا کہ جب مسلمان آئے تو مکے کی رحمتیں بھی لے، مدینے کی برکتیں بھی لے، ہر جگہ سے اللہ کی رحمتیں حاصل کرے. اور یہی سلسلہ چل رہا ہے. جو اللہ کا محبوب بنتا جاتا ہے اللہ اسے مرکز بناتے رہتے ہیں. محدث العصر حضرت بن نوری آئے، بن نوری ٹاؤن ایک مرکز قائم کیا، وہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے اور ایک چھوٹا سا ادارہ بنایا، لیکن بڑھتے بڑھتے آج وہ مرکز بن گیا پورے عالم اسلام کے لیے. یہ مراکز رہنمائی اور اسی طرح دیگر علماء کو، مشائخ کو دیکھتے رہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ان مراکز کو قائم کرتا ہے جہاں مسلمانوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی فیملیوں کو اللہ تعالیٰ وہاں سے ہدایت کے ہوائیں چلاتے ہیں، ہدایت کے چشمے چلاتے ہیں. انہی میں سے آپ کا یہ ادارہ جامعہ حسان ابن ثابت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو